میرا نام ہور ہے اور یہ جو واقعہ میں آج آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہی ہوں جو میرے ساتھ پیش آیا تھا، یہ تقریباً 7 سے 8 سال پرانا واقعہ ہے۔ لیکن 7-8 سال گزرنے کے بعد بھی آج بھی جب میں یہ واقعہ یاد کرتی ہوں یا میرے ذہن میں کبھی یہ واقعہ جنبش کر جاتا ہے تو میرے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور پورا بدن سن رہ جاتا ہے۔ جب بھی اس خوفناک واقعے کی مجھے یاد آتی ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے یہ کل کی ہی تو بات تھی جب میرے ساتھ یہ سب ہوا تھا۔ تو آئیے میں آپ کو سناتی ہوں میری زندگی کا وہ خوفناک واقعہ جسے سن کر شاید آپ پر بھی خوف طاری ہو جائے۔ اس وقت میں محلے کے ایک گھر میں بچوں کو ٹیوشن پڑھانے جاتی تھی۔ ہمارے محلے میں آبادی اتنی زیادہ نہیں تھی، چند مشتمل گھروں پر ہی یہ محلہ آباد تھا اور گھروں میں کافی فاصلہ بھی تھا کیونکہ گھر بھی اس محلے میں بہت کم تھے، اور محلے کے پچھلے سائڈ پر ایک چھوٹا سا قبرستان بھی موجود تھا۔ میں جس گھر میں بچوں کو ٹیوشن پڑھانے جاتی تھی وہ ہمارے گھر سے کوئی 4-5 گلیوں کے فاصلے پر تھا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ گھروں کی دوری اچھی خاصی تھی، اس لیے وہ 4-5 گلیوں میں بھی چند ہی گھر تھے۔ واپسی پر اکثر رات مجھے رات ہی ہو جایا کرتی تھی کیونکہ ہمارے محلے میں سب اتفاق، پیار، محبت سے رہتے تھے اور میرے ساتھ کبھی کوئی الٹا سیدھا حادثہ پیش نہیں آیا تھا، اس لیے مجھے رات کو واپسی پر ڈر بھی نہیں لگتا تھا کیونکہ ہمارے محلے کا ماحول بہت ہی اچھا، پرسکون اور سیکیور تھا، یعنی کہ وہاں پر ایسی کوئی بھی بات پیش ہی نہیں آتی تھی جس کے باعث گھر والے یا میں اس پر آنے جانے سے ڈریں۔ اسی لیے میں اکثر رات کو آنے میں بھی کبھی ڈرتی نہیں تھی۔ ہاں، البتہ ٹیوشن سے واپسی پر اکثر میرا چھوٹا بھائی مجھے لینے کے لیے آ جایا کرتا تھا، وہ بھی میرے والدین کی وجہ سے، وہی فکر مندی کی وجہ سے اسے لینے کے لیے بھیج دیا کرتے تھے۔ ایک دن کی بات ہے، میرے چھوٹے بھائی کو بہت تیز بخار آ رہا تھا اور میں ٹیوشن پڑھانے کے لیے چلی گئی تھی۔ جب اس گھر سے ٹیوشن پڑھا کر نکلی تو کافی رات ہو چکی تھی، لوگ مغرب کی نماز پڑھ کر گھروں کو واپس جا چکے تھے۔ میرے بھائی کو اس دن بخار تھا۔ نبیل نام کا میرا ایک بھائی تھا جو کہ میرا بہت خیال رکھتا تھا اور میرا بہت لاڑ پیار کا بھی تھا، لیکن آج کیونکہ اس کی طبیعت خراب تھی اس لیے وہ مجھے لینے نہیں آیا تھا۔ ہمارے محلے میں ایک لڑکا رہا کرتا تھا جس کا نام نادر تھا، اور وہ اپنی زندگی کا ایک عجیب و غریب واقعہ اکثر مجھے سنایا کرتا تھا۔ نادر جو تھا اس کی شادی اس کی کزن فائزہ سے ہوئی تھی۔ فائزہ اس کی رشتہ دار ہی تھی اور کزن لگا کرتی تھی۔ یہ واقعہ نادر کی شادی والی رات اس کے ساتھ پیش آیا تھا۔ نادر کی شادی ہوئی تو وہ بہت خوش تھا، اور ہر دلہا دلہن شادی سے خوشی ہوتے ہیں کیونکہ ان کی نئی زندگی کی شروعات ہونے والی رہتی ہے۔ اس نے پہلی رات فائزہ کو گفٹ دینے کے لیے ایک ڈائمنڈ کی انگوٹھی خریدی تھی۔ اسے اپنی وائف سے بے حد محبت تھی کیونکہ یہ کہیں نہ کہیں اس کی پسند کی شادی بھی تھی۔ شادی کی رسموں سے فارغ ہو کر وہ اپنے کمرے میں سہاگرات منانے چلا گیا۔ اپنے کمرے میں داخل ہوتے ہی اسے عجیب خوشبو کا احساس ہوا۔ اس کے چاروں طرف ایک عجیب سی مہک ابھری ہوئی تھی۔ وہاں پر اس کے پورے روم میں چاروں طرف ایک عجیب سی خوشبو کا اسے احساس ہو رہا تھا۔ ہر طرف پھول ہی پھول تھے کیونکہ سہاگرات پر اس کا روم ڈیکوریٹ کیا گیا تھا، لیکن جو مہک آ رہی تھی وہ کسی پھول یا گلاب کی نہیں تھی بلکہ عجیب سی ہی مہک تھی جو اسے بار بار سوچنے پر مجبور کر رہی تھی۔ اس نے اپنے وہم و گمان میں سے یہ خیال جھٹک دیا کیونکہ آج اس کی سہاگرات تھی۔ ہر طرف اس کے روم میں پھول ہی پھول تھے اور اس کے روم کو بڑی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ سامنے بیڈ پر اس کی دلہن گھونگھٹ لیے ہوئے بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ بہت نروس بھی تھا اور بہت زیادہ خوش بھی تھا، ایکسائٹڈ بھی تھا کہ آج اس کی سہاگرات ہے۔ نادر مسکراتے ہوئے آگے بڑھا، دھیرے دھیرے قدم بڑھا رہا تھا لیکن قدم بڑے بوجھل سے لگ رہے تھے۔ یہ ایسا وقت ہوتا ہے جب اچھے لوگ نروس ہو جاتے ہیں، تو اسی لیے نادر بھی نروس ہو چکا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور بیڈ پر اس کی بیوی فائزہ سے کچھ فاصلے پر جا کر بیٹھ گیا۔ اس نے فائزہ سے پوچھا، کیسی ہیں آپ؟ فائزہ نے جواب دیا، میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں آپ کیسے ہیں؟ نادر نے مسکراتے ہوئے کہا، تمہارے پاس آ کر بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں۔
اس سے پہلے تھوڑا سا نروس تھا، لیکن اب تمہارے پاس آ کر تو بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں۔ یہ کہہ کر نادر نے فائزہ کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور محبت بھرے انداز سے بولا، کیا آپ اپنا گھونگھٹ نہیں اٹھائیں گی؟ فائزہ بھی بہت شرارتی تھی۔ اس نے کہا، ایسے نہیں، گھونگھٹ ایسے تھوڑی نہ اٹھتا ہے، پہلے منہ دکھائی دینا پڑتی ہے۔ منہ دکھائی کا تحفہ تو دیجئے، ورنہ یہ گھونگھٹ ہرگز نہیں اٹھے گا اور آپ کو ایسے ہی رات گزارنا پڑے گی۔ اور وہ مسکرا دی۔ نادر مسکرایا اور اس نے جیب سے ڈائمنڈ کی انگوٹھی نکال کر فائزہ کی انگلی میں اپنے ہاتھوں سے پہنا دی۔ فائزہ نے پھر اپنے چہرے سے گھونگھٹ اٹھا دی۔ نادر نے فائزہ کی تعریف کرتے ہوئے کہا، ماشاء اللہ، آج تو آپ بے حد خوبصورت، بے حد حسین لگ رہی ہیں۔ فائزہ نے کچھ خفگی سے کہا، کیا میں روزانہ خوبصورت نہیں لگتی؟ صرف آج ہی خوبصورت لگ رہی ہوں۔ کہیں آپ میرے میک اپ کی وجہ سے تو ایسا نہیں کہہ رہے ہیں؟ لگتا ہے آپ کو صرف میک اپ میں ہی میں پسند ہوں، ایسے شاید میں آپ کو اچھی نہیں لگتی۔ ناظر نے فائزہ کا ہاتھ اپنے ہونٹوں سے لگا کر کہا، آپ تو روزانہ ہی خوبصورت ہوتی ہیں، آج کچھ زیادہ ہی خوبصورت لگ رہی ہیں، اسی لیے میں نے اس طرح سے تعریف کی۔ اب آپ کو اگر تعریف بھی پسند نہ آئے تو میں کیا کروں؟ فائزہ نے دودھ کا ایک گلاس اٹھا کر نادر کی طرف بڑھایا۔ نادر وہ دودھ پینے لگا، لیکن دودھ کا پہلا گھونٹ منہ میں رکھتے ہی اسے دودھ کا ذائقہ کافی عجیب لگ رہا تھا۔ ایسا لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ دودھ وہی دودھ ہے جو وہ پہلے بھی پی چکا ہے، لیکن اس نے سارا گلاس ختم کر دیا۔ پھر اس نے فائزہ کا ہاتھ پکڑا اور کمرے کی لائٹ آف کر دی اور فائزہ کے ساتھ سہاگرات منانے لگا۔ وہ فائزہ کو پیار کرنے لگا اور پوری شدت سے لذت کی دنیا میں ڈوب گیا۔ نادر اور فائزہ کو پیار کرتے 2 گھنٹے ہو گئے۔ نادر تھک چکا تھا، لیکن فائزہ چاہتی تھی وہ اور پیار کرے اور اسے پیار کرتا ہی جائے، لیکن کہتے ہیں نا کہ محبت میں وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ وہ اور پیار چاہتی تھی، لیکن نادر تھک چکا تھا۔ نادر مدہوش ہو کر بیڈ پر فائزہ کی گود میں لیٹ گیا۔ نادر اتنا تھک چکا تھا کہ اسے نیند آ گئی۔ تقریباً آدھا گھنٹے بعد نادر کے کمرے میں دستک ہوئی۔ فائزہ اس وقت سو چکی تھی۔ نادر نے جلدی سے اپنے کپڑے پہنے اور سوچنے لگا، اتنی رات کو دروازے پر کون ہو سکتا ہے؟ اس نے جا کر دروازہ کھولا۔ سامنے نادر کی 2 بہنیں کھڑی ہوئی تھی۔ نادر اپنی دونوں بہنوں کو رات کے اس وقت دروازے پر دیکھ کر حیران ہوا۔ بڑی بہن نے نادر سے پوچھا، بھائی آپ یہاں اسٹور روم میں کیا کر رہے ہیں؟ نادر نے حیرانگی سے اپنی بہن کو دیکھا اور کہا، یہ اسٹور روم تو نہیں ہے، یہ تو میرا روم ہے۔ لیکن نادر کی بہن بولی، بھائی یہ اسٹور روم ہے، آپ کا روم تو یہاں سے برابر والے کمرے میں ہے نا، یہ تو اسٹور روم ہے، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ شاید آپ غلطی سے اسٹور روم کو اپنا کمرہ سمجھ کر یہاں آ گئے۔ بھائی ہم نے مانا آپ نروس ہوں گے، لیکن اتنی بھی کیا نروسنس، فائزہ بھابھی آپ کا کب سے انتظار کر رہی ہیں۔ نادر نے جیسے ہی یہ دیکھا تو اس کے ہوش ہی اڑ گئے کہ واقعی وہ تو اسٹور روم میں تھا۔ اس کا ایک اسٹوری ہم دیکھیں گے اس کے اگلے پارٹ میں۔